السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد کا یوٹیوب چینل۔ دو تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو سنی اتحاد کونسل کی طرف پی ٹی آئی چلی گئی ہے ایم ڈبلیو ایم کو چھوڑ کے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کافی ساری ریلیکسیشنز ملنا شروع ہو گئی ہیں، آسانیاں جو ہیں ان کے حوالے سے رستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ تیسری طرف جو ہے وہ دھاندلی کا شور اور جو نہ فیصلہ ابھی تک اس کے حوالے سے نہیں ہو پا رہا کہ اس کا کیا نکلے گا اس کے اندر سے، کیونکہ سیریس نوعیت کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور لگے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور جو نواز شریف صاحب کیوں اوائڈ کر رہے ہیں اس وقت، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو شروع ہم کرتے ہیں۔ ایم ڈبلیو ایم جو ہے اس کی طرف جانے کا اعلان کیا تھا۔ راجہ ناصر عباس واحد سیاستدان تھے جو سب سے پہلے جا کے ملے تھے عمران خان صاحب کو جیل میں، کوئی ادر دین وکلاء اور ان کی فیملی کے علاوہ، اور باقاعدہ انہوں ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی۔ لیکن ابھی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ایک دم سے بیچ میں آئی اور بانی چیئرمین نے اجازت دی باقاعدہ طور پر کہ پہلے ایم ڈبلیو ایم کا کہا گیا، پھر بعد میں اس کا کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا کے کیا جائے۔ سٹوریز جو سامنے آ رہی ہیں وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر انہوں نے اپنی لسٹیں جمع نہیں کروائی تھی۔ یہ ایک بہانہ ہے، اس کے اندر سنی اتحاد کونسل نے کون سی جمع کروائی تھی، یا انہیں کیسے پتا تھا کہ اتنے لوگ جیتیں گے اور اتنی لسٹیں ہم نے دینی ہے۔ جس طرح پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی اگر ہوتی ہے، پیپلز پارٹی نے جس طرح دی ہیں کہ ہماری اتنی یہ ہماری پرائرٹی ہے، تو جس پارٹی کی ایک دو سیٹیں ہوں وہ کیسے اپنی نشستیں دے سکتی ہے۔ تو اصل جو میری بات ہوئی ہے اس میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کچھ تحفظات تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی میں کے پی کی جو سائڈ ہے اس کے اندر۔ پنجاب کے اندر سب اوکے تھا یا وفاق کے حوالے سے، لیکن کے پی کے سائڈ سے جو کچھ تحفظات کا سامنے رکھے گئے تھے، لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے راجہ ناصر عباس صاحب نے جو آج میڈیا ٹاک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بوجھ بنیں گے نہیں، بوجھ اٹھائیں گے۔ اس ایک جملے سے آپ سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے بڑا گریسفلی جو ساری چیزیں کی ہیں اور بڑے اس کا مظاہرہ، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف پھر بھی اپنے موقف کے اوپر قائم رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت مصمم ارادہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب آپ سے کوئی پیچھے ہٹ جائے تو آپ جو ہے وہ بالکل اپنا پینترا بدل لیتے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے ایک نیا اصول لے آتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی تو ہم کیوں کروائیں۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ اصل کہانی اس کی یہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ اب سنی اتحاد کونسل والی سائڈ پہ ابھی جب یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو وہاں پہ کے پی میں لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ حلف نامے بھی وہاں پہ بھر رہے ہیں، اور وہاں پہ اس میں باقاعدہ طور پہ سنی اتحاد کونسل میں شرکت کر رہے ہیں وہاں کے۔ دوسری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آسانیاں جو ہیں وہ کافی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 3 جو حلقے ہیں اسلام آباد کے، اس میں حکم دوبارہ سے معطل کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ نظر بھی آئے ہیں، اور عمر ایوب صاحب جو کافی عرصے سے غائب تھے اور چھپ چھپ کے ویڈیو وغیرہ دیتے تھے، ایک آدھ تو انہوں نے پچھلے ہفتے بھی شو کیا تھا، لیکن آج انہوں نے باقاعدہ رؤوف حسن صاحب، حامد رضا خان صاحب اور اس کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ اور جب سے عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں جانے کا اعلان کیا ہے یا پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، تو اس ایک اعلان کے بعد پی ٹی آئی دوسری طرف سے بھی جو ہے کافی جو ہے آسانیاں اور دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو قانونی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے، عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی جو تاریخیں پڑھ رہی ہیں اس میں بھی چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ تو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، اس وقت سب شہباز شریف سمیت خواجہ سعد رفیق، مشاہد حسین سید، چلے وہ دوسری پارٹی کے ہیں، لیکن اس سمیت نون لیگ بھی اس وقت یہ بات کرتی ہوئی نظر آئی، رانا ثناءاللہ سمیت، کہ مل کے بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ کل تک تو یہ بالکل ان کا شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے، جہاں سے آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ریلیکسیشنز جو ہیں وہ ملنا شروع ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو۔ تیسرا جو ہے جو دھاندلی والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، بلکہ دھاندلی کے معاملے کے اوپر وہ جو ویڈیو آئی ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں چلی ہے، اس پہ نون لیگ نے پہلے سے موقف دینا شروع کر دیا کہ پیپر سبز نہیں ہے۔ وہ منصور علی خان نے اس رائے ثاقب صاحب کی سے بات بھی کی، انہوں نے کہا میرے پاس سیمپل کے طور پر اور پیپر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پیپر وہ نہیں تھا، پہلے مان لیا، سب سے پہلے اس کو آن کر لیا، آن اس طرح سے کہ یہ چیز بنی ہے، ویڈیو ایسی ہے، تو یہ نون لیگ نے سب سے پہلے آن کیا ایک قسم کا، حالانکہ اس کو وہ ڈینائی بھی کر سکتے تھے، کہتے کہ کون سی ویڈیو پتہ نہیں کیا ہے اس میں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے جب مانا ہے تو اس کے بعد جس طریقے سے اب کہا جا رہا ہے کہ میڈیا مین انہوں نے اپنے چینل کے اوپر کیوں نہیں چلائی، تو چینلز کے ساتھ جو حال کیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ جو الیکشن مہم میں آپ نے دیکھی ہوگی، جو مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آئی، کس طریقے سے ایک پارٹی کا جلسہ تک نہیں دکھایا گیا پی ٹی آئی کا،
ان کو انتخابی نشان لے لیا گیا, ان کے کوئی جلسے کے اوپر گرفتاریاں ہوتے ہوئے ضرور نظر آئے, جلسے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے, وہ مار کھاتے ہوئے ضرور نظر آئے ہیں, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جلسے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو کس طریقے سے وہ چینل جو تھے وہ اس قسم کی سٹوریز دکھا سکتے تھے یا بتا سکتے تھے؟ تو اس کی باقاعدہ طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور بالفرض اگر وہ رپورٹر جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے, ان کو سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے لا کے. لیکن یہاں پہ جب بھی کسی تحقیقات کو گول کرنے کی بات آئے تو سمجھ لیں دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. کوئی بھی تحقیقات والی سائڈ پہ اس طرح سے نہیں جائے گا, خواہ وہ کمشنر کے بیانات اور الزامات ہو, وہاں پہ دماغی توازن خراب کرنے کی بات کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو تحقیقات ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اس سائڈ پہ کوئی نہیں آتا. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ خود کروانے میں آگے مددگار ثابت ہو. اگر اس وقت کمشنر نے الزام لگائے ہیں دھاندلی کے حوالے سے, تو نون لیگ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے ان تمام الزامات کی تحقیقات کرے, بجائے اس کے کہ جی یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ امریکہ جا رہا تھا, فلانے کے ساتھ تعلق تھا, یہ تھا, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا یہ. تو وہ الزامات جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک سرکاری اعلیٰ عہدیدار, اس کے اندر جو افسر آتے ہیں, انہوں نے جا کے یہ کیا ہے. تو یہاں پہ ایک قسم کا قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس, جو کہ فارم 45 بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی اگر خالی دیں اپنے اس اعترافی بیان کے ساتھ, تو میرے خیال میں یہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں, میں اپنا خیال نہیں بتا رہا, تو یہ ان کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اپنے جو وہ الزام لگا رہے ہیں کمشنر کے حوالے سے. کمشنر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ دھاندلی کے حوالے سے دیکھا جائے, حلقہ N56 میں جماعت اسلامی کے امیدوار عمران شفیق ایڈوکیٹ بہت مشہور ہیں, سابق بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں, یہ ایڈوکیٹ تھے, انہوں نے الیکشن لڑا. انہوں نے آگے کہا کہ میرے پاس بھی فارم 45 کے مطابق جو ہیں شہریار ریاض جیتے ہیں, حنیف عباسی جو نون لیگ کے, وہ نہیں جیتے. 40,000 کی لیڈ کا یہ بتا رہے ہیں, اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں 40,000 کی. تو یہ وہ عمران شفیق صاحب ہیں. ایک تو یہ خود کینڈیڈیٹ ہیں, یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے, خود وکیل ہیں. ان وکیل کو سب سے زیادہ شاہ زیب خانزادہ صاحب اور ندیم ملک صاحب بھی لیتے ہوتے تھے. شاہ زیب خانزادہ صاحب تو ہر معاملے پہ لیتے تھے. اب وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں اس ایشو کے اوپر کبھی نظر نہیں آ رہے. تو کیا یہ اب ایشو نہیں تھا؟ یہی ایک ثبوت ہے اس چیز کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دو نے جنہوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر جا کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی, ان کے چینل نے ان کو کیوں نہیں چلایا؟ نون لیگ والے یہ نقطہ جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا نقطہ پھر یہ ہے کہ عمران شفیق صاحب جو کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہر ہفتے نظر آتے تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, خواہ وہ عمران خان کے کیس کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے, خواہ وہ نیب کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے, خواہ وہ دوسرے معاملات پہ. اب وہی شاہ زیب خانزادہ صاحب, کیا ان کو نہیں لے سکتے عمران شفیق صاحب کو؟ کیا وہ یہ آگے بات نہیں کر سکتے کہ آپ جماعت اسلامی کے ایم تھے, بتائیں وہاں آپ کے حلقے میں کیا ہوا؟ تو اتنی سی بات جو ہے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے اس تمام چیز کو لے کے کہ ان کو کسی طریقے سے پی لیا جائے, معاملات کو گول کر دیا جائے, اس کو مین اسٹریم کے میڈیا کے اوپر آنے نہ دیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیٹ مین کا کردار ادا کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ کرنے میں پہل نہیں کرتے. ان کی سب سے بڑی ایک خامی کہہ لیں ان کی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. وہ پہلے مشورے کرتے ہیں, پھر دائیں بائیں مشورے کرتے ہیں, کوئی چیز سامنے نہیں آتے. کوئی بولڈ قسم کا ڈیسیجن لینے میں وہ کبھی بھی آگے نہیں ہوتے. ابھی وہ مری آگے بیٹھ گئے ہیں, پتہ نہیں حکومت جو ہے وہ اس ٹائم نون لیگ کے حلقوں کے اندر جیسے سعد رفیق صاحب ہیں یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, یا ہمیں اگر مجبوری کی حالت میں بھی لیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو ساتھ شامل کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اس ٹائم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی بولڈ ڈیسیژن اس وجہ سے بھی نہیں لے پا رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ حکومت وفاق میں نہیں لیتے تو پھر ان کی بیٹی کی جو پہلی دفعہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے جا رہی ہیں, ادھر سے بھی ان کی خلاصی جان چھوٹ جائے گی, یعنی کہ ادھر سے بھی چھٹی ہو جائے گی. تو وہ ان کی پورے الیکشن میں نواز شریف صاحب کے لیے اٹریکشن یہ نہیں ہے کہ ان کا بھائی دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے لارا کسی کو ان کے بقول لگایا تھا, مل کسی اور کو رہا ہے, ان کے بھائی کو مل رہا ہے, تو یہ ملی بھگت لگتی ہے انہیں. ان کے لیے صرف ایک جو اٹریکشن پورے اس الیکشن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے پہلی دفعہ ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر عہدہ سنبھالنے جا رہی ہیں. ان کو صرف اس چیز کے اندر اٹریکشن نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے وہ گوم و گوم کی صورت میں اس وقت ہیں. وہ فیصلہ بالکل نہیں کر پا رہے کہ کرنا کیا ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت, شہباز شریف صاحب تو خیر ہر قیمت کے اوپر لینے کے لیے تیار ہیں, خواہ ان کی پوری پارٹی جو جیتی ہے یا ہاری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ لیں, وہ تو بالکل A1 زبردست طریقے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہے کہ ان کی پارٹی کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, نون لیگ کو اس کے اوپر کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, پارٹی کے حوالے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے فیوچر میں, وہ یہ بالکل نہیں سوچ رہے. وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. باقی لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے.
اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.